السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے شوہر سرکاری ملازم تھے، ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ میں بھی پہلے دوسرے شہر آ چکا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں ان کے ساتھ نئے شہر آیا۔ یہ شہر میرے لیے بالکل نیا تھا۔ یقیناً یہ شہر دور تھا مگر بہت اچھا تھا۔ دوسرے شہر آنے کے بعد ہم نے پہلے 2 دن ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ میں نے پہلی رات ایک اجنبی جگہ پر اجنبی ماحول اور اجنبی چہروں کے درمیان گزاری۔ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ 2 دن کے بعد ہمیں سرکاری رہائش گاہ فراہم کی گئی۔ یہ جگہ بہت اچھی اور پرامن تھی، جہاں 2 خاندان پہلے سے مقیم تھے۔ ایک خاندان میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں اور دوسرے خاندان میں صرف ایک بیٹی تھی۔ انہوں نے بڑی خوشی دلی سے ہمارا استقبال کیا، جس سے ہمیں بہت اچھا لگا۔ وقت گزرتا رہا۔ شہر کا ماحول سخت مگر پرامن تھا، جہاں کی خواتین ہر حال میں برقع پہن کر باہر نکلتی تھی، چاہے برقعے کے نیچے پتلون یا سلوار قمیض ہو۔ یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں بھی پردہ ڈال کر اطمینان سے بازار جاتی تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ خاندان جس میں زیادہ بچے تھے منتقل ہو گئے۔ اب پورے گیسٹ ہاؤس میں صرف میں اور میرے شوہر رہ گئے۔ ایک باورچی خانہ، ایک مالی، 8 سیکورٹی گارڈ اور چند دوسرے ملازمین موجود تھے۔ اسی دوران میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی۔ وہ بہت سیکورٹی گارڈ انچارج کی بیوی تھی اور ایک پرائیویٹ اسکول کی پرنسپل تھی۔ وہ بہت آزاد خیال اور خوشی دلی خاتون تھی۔ اکثر میرے پاس آتی اور کافی وقت ساتھ گزارتی تھی۔ کبھی ہمیں اپنے گھر رات کے کھانے پر مدعو کرتی۔ اسی طرح اس سے ایک تعلقات قائم ہو گیا۔ ایک دن میں نے مذاق میں ان سے پوچھا، آپ کے شوہر بہت آزاد خیال ہیں، کیا آپ کو برا نہیں لگتا؟ وہ مسکرا کر بولی، برا لگنے کی کیا بات ہے، وہ خاتون کو پسند کرتے ہیں اور آپ کو بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، پھر اگر میرا شوہر آپ سے کہے آپ اچھی لگتی ہو تو؟ وہ کہہ کر بولی، تو وہ خوشی سے ڈانس کرے گا۔ ان کے انداز سے واضح تھا یہ خاتون عام نہیں بلکہ زندگی کو مختلف رنگوں میں گزارنے والا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ بھی ہنس پڑے اور کہنے لگے، ہاں واقعی اس کا شوہر ایسا ہی ہے، وہ ایک پارٹی باز آدمی ہے۔ خواتین کا دیوانہ۔ وقت گزرتا گیا۔ نیا سال قریب آیا تو گیسٹ ہاؤس میں ایک ڈنر اور چھوٹی سی پارٹی کا انتظام ہوا۔ آنٹی نے موسیقی زیادہ اونچی نہیں رکھی تھی۔ دھیمی دھنوں کے ساتھ ڈانس اور خوشی گپی جاری رہی۔ سب اپنے شوہر کے ساتھ تھے۔ ماحول میں کھلا پن اور خوشی دلی تھی۔ وہ خاتون بھی اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی۔ میرا شوہر نے ان کے ساتھ شوہر سے کہا، دوست ایک گلاس بنا دو اور ایک میری بیوی کو بھی دے دو۔ وہ فوراً اٹھے اور 2 گلاس تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دیے۔ ان کے انداز، خدمت اور خوشی میں ایک عجیب سا جذبہ تھا۔ وہ بعض ہماری طرف دیکھتے، کبھی پلیٹ میں کھانا ڈال دیتے، کبھی گلاس بھر دیتے۔ رات بڑھ رہی تھی اور پارٹی چڑھ رہی تھی، لیکن مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے شوہر سے کہا، میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے سر ہلایا اور اس شخص کو اشارہ کیا، مجھے کمرے تک چھوڑ دو۔ وہ میرے ساتھ آیا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے شکریہ ادا کیا، مگر اس نے کہا وہ مجھے اندر تک چھوڑے گا۔ میں خاموش رہی۔ وہ اندر آ گیا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ نرمی سے بولا، میڈم آپ تھک گئی ہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں تھوڑی تھکن ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا،
اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پاؤں دبا دوں۔ میں نے دل سے سوچا اس میں حرف کیا ہے؟ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے پاؤں دبانے لگا۔ میرے جسم میں عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے اٹھ کر کہا، شکریہ میڈم، شب بخیر، اور کمرے میں سے نکل گیا۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ دل کے اندر ہنگامہ تھا، کچھ ایسا ہوا تھا جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر آئے۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس لیٹ گئی، مگر وہ لمحہ بار بار ذہن میں آ رہا تھا۔ اس رات کے بعد میرے دل میں عجیب سی بے چینی لینے لگی، جیسے اس کے ہاتھ کی گرمی ابھی تک باقی ہے۔